ورسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام حضرت پیر و مرشد سید محمود میاں نصرتی صاحب قبلہ مدد زندہ العالی و فقراء اعظام و دانشوران قوم و عفت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاق کائنات جو بے مثل ہے اس جیسا کوئی نہیں، وہ رب العالمین جو ہر شے پر قادر ہے، وہی رب العالمین جو کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جو زمین اور آسمان کا رب ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی ظاہر اور باطن کا بھی رب ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تبارک و تعالی ہے ان کی بخشش کے لیے انسان اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر اس کی ذات اور صفات اور اس کے برکات اور اس کے رموزات کو حاصل کر سکے۔ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے انسانوں کے لیے ہر دور میں ہر وقت پر ایسے لوگوں کو رکھا جو انسانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہی اللہ جس نے زمین کے اوپر اونچے پہاڑوں کو بنایا، وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون بغیر پلر کے خلا میں بلند فرمایا، وہی اللہ ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آج ہم جس ہستی کی سیرت کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ وہ ہستی معظم ہیں جن کی شہادت کو سننے سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ وہ ہستی معظم ہیں جس نے اسلام کی تاریخ کو ایسا رچا ہے۔ یہ وہ ہستی معظم ہیں جس نے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ایسی تکلیفوں کو کہا ہے جس کی تاریخ میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے جو تکلیفیں سہی ہے، جو مشکلات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کے اوپر ڈھائے گئے ہیں، آپ نے بخوبی سنا ہے۔ کیا کوئی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا 40 روز تک بغیر پانی کے رہ رہا ہے؟ آپ وہاں پر آپ کے سامنے تمہید کو نہیں بولتے ہوئے ڈائریکٹ عنوان پر آنا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی جس کو شہید کرنے کے لیے بھی کئی لوگوں نے منافقت کی۔ منافقت کرنے والے بھی کون سے لوگ تھے؟ منافقت جو ہوئی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہو گئے۔ اور تابعداری اور ادب دیکھیے آپ، یہاں ایک جگہ پر حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جو اپنی چھوٹی سی عمر میں ایک ایسے بادشاہ کو، ایک ایسا عبدالت نامی پہلوان کو جو اکیلے پچاڑ سکتے ہیں، جو خیبر کو فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مشکلیں آ رہی ہے، ان کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ کوئی اپنا کسی اپنے کے تعلق سے نہیں دیکھ سکتا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ادب کا معاملہ یہ تھا کہ عثمان غنی نے کہا کہ ہرگز ان کے اوپر تلوار نہ اٹھائی جائے تو حضرت علی
مشکلات میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خلیفہ رسول ہے، امیر المومنین ہے، وہ ہستی جس نے اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، وہ ہستی جس نے قرآن کو جمع کیا، وہ ہستی جس کو آج بھوک اور پیاس سے تڑپایا گیا۔ کیا معمولی بات ہے؟ کیا شہادت دینا، اور جو شہادتیں ہوئی ہے کیا ایسے ہی ہوئی ہے؟ عنوان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفے۔ خلافت جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، خلافت جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، اس وقت پر معاملہ بہت آسان تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بہت پھیلا پھولا، بہت جگہ پر اسلام کی دعوت اور تبلیغ ہوئی۔ اس وقت پر اتنا فساد وغیرہ نہیں تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت پر ان کی خلافت میں بہت فساد ہوا، ان کی خلافت میں بہت سے مشکلات آئی، اور حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا گیا، اور شہید کرنے والا جس کا نام اسود تجیبی تھا، جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تاجدار مدینہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی ہے کہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر پر بلانے کا ارادہ کیا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابہ میں بہت زیادہ مال رکھنے والے تھے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بات پر ہر ایک عمل کرنے والے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی دعوت کی ہے، رسول اللہ کو اپنے گھر پر لے کر جا رہے ہیں۔ اپنے گھر پر جب لے کر جا رہے ہیں، حضور ایک ایک قدم رکھتے جا رہے ہیں، عثمان غنی وہ قدموں کو گن رہے ہیں، ایک ایک قدم رکھا جا رہا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قدموں کو گن رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں آپ میرے قدموں کو گن رہے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر پر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے جتنے قدمے میرے گھر تک رکھے ہیں، میں ہر ایک قدم پر ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ آپ کے ایک ایک قدم پر میں ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ یاد رکھے، غلام کی قیمت اگر دیکھی جائے تو آج کے ماحول میں لاکھوں میں ہو سکتی ہے، ایک ایک غلام کی قیمت لاکھوں میں ہو سکتی ہے۔ وہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی، تو ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت پر موجود نہیں تھے، 4 روز کے بعد آئے، 4 روز کے بعد آئے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھوڑا سوکھا ہوا ہے، تھوڑا سوکھا نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جائیے پوچھئے، پوچھ کے آئیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے گئے، دستک دی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ فرمایا عثمان
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا ہے، ملاقات کرنا ہے۔ بات بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کہیں فخر و فاخر تو نہیں ہے گھر میں؟ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فخر و فاخر تو نہیں ہے؟ ایک صحابی غنی ہیں، یہاں فخر و فاخر ہے، جہاں مال کا انبار ہے وہاں پر فاخر ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر غنی ہے، یہاں پر رسول اللہ کے پاس فاقہ چل رہا ہے۔ پوچھا، کہا 4 دن سے فاقہ ہے، 4 روز ہو گئے ہیں فاقہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے اپنے گھر پر گئے، جن کے پاس غلام بھی ہے، جن کے پاس غلام بھی ہے، چاہتے تو پیسے سے ہر کوئی چیز خرید سکتے تھے، چاہتے تو کسی کو کہتے تھے کہ کھانا بنا لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے گھر پر اور کھانے کا چیزوں کو اٹھایا۔ غلام آئے، کہا آقا ہم یہ تمام سامان کو اٹھاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو کہہ دیا کہ نہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہے، یہ کام میرا ہے، میں لے کر جاؤں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ صرف اناج کو لے کر نہیں گئے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اناج کو پکایا، کھانا پکایا اور کھانا پکا کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا۔ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں یا 6 پشت پر جا کر مل جاتا ہے، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام ہے آپ دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یعنی کہ ایک جگہ پر امیر المومنین ہے، صحابی رسول ہے، امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی مخالفت کرنے والے، جن کو ایذا دینے والے، تکلیف دینے والے ہم عام لوگ ہیں، ہم کو تکلیف پہنچتی ہے یا ہماری مخالفت ہوتی ہے، کوئی ہم کو برا کہتا ہے تو ہم بہت جلد برا مان لیتے ہیں، برا سوچ لیتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریے، وقت کے امیر المومنین کے اوپر منافقت اور دشمنان اسلام کس طریقے سے سازش کر کر ان کو تکلیف دے رہے، کتنی ان کو ستایا گیا، کتنا ان کو تکلیفیں دی گئی، کتنے مشکلات ان کے اوپر ڈھائے گئے۔ کون کرنے والے؟ منافقین کرنے والے۔ منافقین نے ہر دور میں منافقین رہے ہیں، اور ہر دور میں منافقین اپنے اندر رہ کر مخالفت کرتے رہے، لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ یہ منافق ہے، معلوم بھی ہوا پھر بھی چھوڑ دیا گیا۔ تو منافقت کرنے والے ہر دور سے چلتے آ رہے ہیں اور منافقت پر منافقت کرتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر نظر نہیں کرنا چاہیے۔ جتنے بھی منافقین منافقت کرتے ہیں کرنے دیجئے، لیکن ان کے اوپر نظر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ سخی، جو بہت زیادہ خیرات کرنے والے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب سخی کے نام سے مشہور ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے مال کو ایسا خرچ کرتے تھے کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ جہاں پر گھر میں کھانا پکایا جا رہا ہے، جہاں پر گھر میں سالن بنایا جا رہا ہے، جو بھی چیزیں بنائی جا رہی ہے، جہاں پر تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جائے تو باتاں کرتے تھے کہ کیوں آج تم نے نمک کو زیادہ کر دیا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر سخی ہے، اللہ کی راہ میں لٹاتے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے جا رہے ہیں، لیکن جب اپنی ذات کی بات آئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات پر کبھی خرچ نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیوں تم نے سالن میں نمک کو زیادہ کر دیا۔
وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پاس ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے جن کے پاس شادی تھی، نکاح کا ٹائم تھا. گئے وہ صحابی حضور کے پاس اور کہا کہ کچھ مال کی ضرورت ہے، مال عطا کیجیے. حضور نے کہا کہ جاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ. وہ صحابی وہ شخص گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جب گئے انہوں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیوں تم نے سالن میں نمک کو زیادہ کر دیا. وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر تو کہا گیا عثمان غنی خیرات کرنے والے سخی ہے، لیکن یہاں ذرا نمک زیادہ ہو گیا تو باتیں کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. وہ شخص چلا گیا واپس حضور کے پاس. حضور نے کہا کہ جاؤ واپس جاؤ. وہ شخص واپس گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ وجہ سے ڈانٹ رہے تھے، شہد یا دودھ کا کچھ وجہ سے ڈانٹ رہے تھے. وہ شخص واپس آیا، حضور نے واپس بھیجا کہ جاؤ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں دو بار آئے اور چلے گئے. وہ شخص کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کچھ مجھے مدد کریے، کچھ دیجیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال رکھا ہوا ہوتا تھا، عثمان غنی نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ جتنا ہونا ہے اٹھا دو، لے کر چلے جاؤ. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو دختروں کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دو بیٹیاں دی ہیں جن کو ذوالنورین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یاد رکھیے، اگر ہم کسی کو اپنا داماد بناتے ہیں تو ہم پوری تحقیق کرتے ہیں. ہمیں شرابی کو نہیں دیتے اپنی بیٹی، ہمیں جوا کھیلنے والے کو اپنی بیٹی نہیں دیتے. ہم اپنی بیٹی کو دینے کے لیے ہر ایک کو کوشش کرتے ہیں کہ لڑکا کس طریقے کا ہے، لڑکا کیسا ہے. ہم پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے. آس پڑوس سے، ادھر ادھر سے ہم ہر کسی سے پوچھ کر اپنی بیٹی دیتے ہیں اس کو داماد بنانے کے لیے. ہر ایک وہ کوشش کرتے ہیں کہ لڑکا جتنا ہو سکے اچھا ہو، بھلا ہو، اچھا سیرت والا ہو، بھلا لڑکا ہو، یہ برے کامہ کرنے والا نہ ہو. تو کیا حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے سارا کے سارا لوح محفوظ کھلا ہوا تھا، حضور نے عثمان غنی کو خطاب کیا اور عثمان غنی کو چنا کیونکہ حضور واقف تھے عثمان غنی کے بچپنے سے بھی، عثمان غنی کی جوانی سے بھی، عثمان غنی کی شہادت سے حضور بخوبی واقف تھے. اور حضور نے اپنی دو بیٹیاں عثمان غنی کی نکاح میں دی اور فرمایا کہ اگر مجھے 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان غنی کو دے دیتا. 40 دختر بھی ہوتی، ایک مثال ہوتا تو دوسری کو دیتا، دوسری کا مثال ہوتا تو تیسری کو دیتا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں دی تھی، جن کو ذوالنورین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوالنورین میں کوئی اختلاف نہیں کرتے ہیں، لیکن حضور کے نور ہونے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. حضور کے نور ہونے میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوالنورین ہونے
ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سیرت ہے، بہت واقعات ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہے، اسلام کے لیے ہر ایک چیز کو، ہر ایک مشکلات کو سہا ہے، جب جا کر اسلام، جب جا کر دین ہمارے تک پہنچا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جو ذات بابرکات ہے، جنہوں نے پورا قرآن مجید کو جمع کیا، اور انہی کی طرف سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا تحفہ ہے کہ جو حدیث متواتر سے پے در پے ہر ایک دور میں ہر ایک جماعت نے اس قرآن کو قرآن مانتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید کو اور ان کے پاس کا جمع کیا قرآن کو تمام ہر دور میں لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ کہا ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بدولت ہے کہ آج ہم تک جو قرآن پہنچا ہے، اس لیے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی صدقہ ہے، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی صدقہ ہے، جنہوں نے حضور کے دو بیٹیاں، جن کا نام حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے بیوی تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے بیوی جو حضور کے بیٹی تھے، ان کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بی بی رقیہ سے ایک فرزند بھی تھے جو 6 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے عظیم قربانیاں دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیے، تاکہ ہم کو علم کی وابستگی سے ہم لبریز ہو سکے۔ یاد رکھے، جب تک علم اور دین سے انسان دور ہوتا ہے، جب ہی جا کر وہ اختلاف کرتا ہے، جب ہی جا کر وہ اعتراض کرتا ہے، جب اس کو علم ملے گا، جب جا کر وہ سمجھے گا کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت میں دین کیا ہے۔ یاد رکھے، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ علم کتنا ضروری ہے، اور اس کی طلب اگر ہم کرتے ہیں، اگر ہم اس کی طلب علم کو سیکھنے کی اگر ہم کرتے ہیں، تو یاد رکھیے علامہ تفتزانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، جن کو کوئی مشورہ دیا گیا تو وہ بھی سمجھتے نہیں تھے، کوئی بات کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی، جب بھی وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایسے ولی گزرے ہیں آپ، جنہوں نے کئی سینکڑوں کتابیں لکھی ہے، لیکن انہوں نے جب کبھی بھی کتابیں پڑھتے تو سمجھ میں نہ آتی، پھر بھی کتاب کو لے کر بیٹھ جاتے اور اس کا مطالعہ کرتے، اس کو پڑھتے رہتے، کوئی بھی بلاتا تو جاتے نہیں تھے، بلکہ کتابیں پڑھتے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ طلب اور وہ جستجو تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رات کے وقت حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، آواز دی، وہ پوچھا اے تفتزانی باہر آؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علامہ تفتزانی تمام کتابوں کو چھوڑے اور حضور کے پاس دوڑے گئے، کیونکہ دین اور شریعت حضور کی ہے، ہر ایک چیز حضور کی ہے۔ جب حضور آئے تو دوڑے دوڑے ان کے پاس گئے، حضور نے اپنا لباب دہن دیا۔ آج وہی علامہ سعد الدین تفتزانی جنہوں نے کئی شرائع مقاصد، شرائع عقائد اور شرائع 2-3 کتابیں جو بہت مشہور ہے، جنہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بھی لکھا تھا کہ علماء کا اتفاق اس بات پر ہو چکا ہے کہ ایک دور میں 2 خلیفے اللہ کے نہیں آئیں گے۔ وہ مشہور بزرگ ہستی علامہ سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ تو علم کی طرف دوڑیے، جب کوئی انسان علم سے محبت کرتا ہے تو اللہ کسی بھی طریقے سے اس کے لیے کوئی رہنما چن لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں حقیقی معنی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم حشر میں اٹھیں گے امام ہدا کے ساتھ، شہر انبیاء نذیر مصطفیٰ کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔